نمبر 2، بھائی رمضان شریف کی آمد ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ رمضان شریف آ چکا ہے اور اس کی رحمتوں کا نزول شروع ہو چکا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، سورج چڑھتا بعد میں ہے، اس کی روشنیاں پہلے دنیا میں آ جاتی ہیں، دنیا کو منور کر دیتی ہیں۔ رمضان شریف کا چاند بعد میں نظر آتا ہے، اس کی رحمتوں کا نزول پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور بھائی یہ نیکیوں کا سیزن ہے، رمضان شریف نیکیوں کا سیزن ہے۔ اور اب سیزن کی قدر کرنا جانتے، وہ پچھلے دنوں میں جب ہم کرونا کی لپیٹ میں آئے تھے تو لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ ہر بندہ یہ کہتا تھا، جس کا سیزن گرمیوں والا ہے وہ کہتا تھا کہ بھئی سیزن مارا گیا، گرمیوں کا سیزن کرونا کی صورت میں نکل گیا، مارا گیا۔ اور جن کا سیزن سردیوں میں لگتا تھا وہ بھی کہہ رہے ہیں جی سیزن مارا گیا، سیزن مارا گیا، سیزن مارا گیا۔ یہی ذرائع آمدنی تھے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ رمضان آیا، لیکن کبھی بھی یہ ہم نے نہیں کہا کہ ہمارا نیکیوں کا سیزن ایسے گزر گیا۔ اپنے کاروبار کے سیزن پہ افسوس کیا، اور رمضان شریف جو نیکیوں کا سیزن، اس پہ کبھی افسوس نہیں کیا۔ کیا ہمیں اعتماد نہیں ہے؟ کیا ہمیں نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہیں؟ کیا آپ کو میدان حشر میں نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں جہنم سے بچ کر اللہ کے راضی اور اللہ کی خوشنودی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہے اور واقعتاً ہے، پھر سیزن بیکار کیوں چلا جاتا ہے؟ پھر اعمال کیوں نہیں ہوتے؟ بھائی یہ ایسا سیزن ہے، ایک فرض کو 70 فرائض کے برابر چلا دیا گیا ہے۔ ایک فرض آپ نے ادا کیا، اس فرض کو اللہ تعالیٰ 70 فرائض کے برابر کر کے آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دیں گے۔ ایک نفل آپ نے ادا کی ہے، نفل نماز، اور بھی کوئی نفل کی صورت میں کوئی چیز آپ نے ادا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نفل کو فرائض کے برابر ادا کرتے ہیں۔ کیا یہ سیزن نہیں ہے؟ جب چیز کا سیزن ہو تو اس کے اندر پیسے کم لگتے ہیں، چیز بھی زیادہ ملتی ہے اور عمدہ ملتی ہے۔ اور جب سیزن آؤٹ ہو جائے پھر پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں، چیز بھی کم ملتی ہے اور اس مقدار میں نہیں ملتی۔ بھائی رمضان شریف کے اندر نیکیوں کا سیزن ہے، ایک فرض ادا کرو 70 دوں گا، ایک نفل ادا کرو فرض کے برابر کر دوں گا، پھر پیچھے کیوں ہٹ رہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا دخل رمضان، ارے جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے سارے دروازے کھلوا دیتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کروا دیتے ہیں، ولم یفتح منہا باب، اور جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ یہ رمضان کا استقبال ہے، یہ رمضان کا پروٹوکول ہے، یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ تمہارے لیے جنت کھلوا دی، جہنم کو بند کروا دیا، اور اللہ کی رحمت جھما جھم برس رہی ہے، جھما جھم برس رہی ہے۔ میرے بندو، سیزن آ گیا، کیوں غفلت میں پڑے ہو؟ حدیث شریف میں آتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے ندا آتی ہے، جس ندا کو میرے کان نہیں سن پا رہے، آپ کے کان نہیں سن پا رہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے میری رحمتوں کو ڈھونڈنے والوں آ جاؤ، رحمتیں کھلی ہو گئی ہیں، اے اپنی مرادوں کو مانگنے والوں آ جاؤ، ہم نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، ارے ظالم، بدبخت، چور، ڈاکو، زانی، بد کردار، بد عمل، سب سے کہا رک جاؤ، رمضان آ گیا ہے۔ یہ غیب سے آواز لگ رہی، خیر کے طالب آ جائیں، خیر کو ڈھونڈنے والے آ جائیں، اور بھائی فساد سے بچنے والے بھی فساد سے بچ جائیں۔ لہٰذا خیرات کی طرف، نیک اعمال کی طرف توجہ مکمل ہو، اور اعمال بد سے مکمل پرہیز ہو۔ نیک اعمال میں تراویح ہے، نیک اعمال میں تلاوت ہے، نیک اعمال میں صدقات ہے، نیک اعمال میں تلاوت قرآن ہے، اور بھائی اعمال بد کے اندر سب سے پہلے موبائل فون بند کرو،
باغی الشر اقصر، برائیوں کی طرف جانے والے رک جاؤ۔ سب سے نمبر 1 ایک ماں کے لیے آپ سے تقاضا کیا جا رہا ہے، موبائل فون بند کر دو، بند بایمانہ، نیٹ پیکیج روک دو، نیٹ پیکیج روک دو۔ آپ کی نیکیاں اور آپ کا وقت موبائل پہ ضائع نہ ہو، آپ کے نیکیوں کے سیزن کو موبائل برباد نہ کرے۔ بھائی آپ کسی کے ہاں ملازمت کر رہے ہیں اور موبائل نہیں استعمال کر سکتے، اتنے وقت آپ موبائل استعمال نہیں کریں گے، ہمارا کسٹمر ڈیل کریں گے، بھائی یہاں اللہ نیکیاں دے رہے ہیں، موبائل ہی نہیں بند کر رہے، موبائل کا نیٹ پیکیج ہی بند نہیں ہو رہا، بھائی آپ نیک اعمال کر کے وہ موبائل پہ ضائع کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب رمضان کی رات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جنت کے سارے دروازے، آسمان کے سارے دروازے، رحمت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، پھر تراویح کا وقت ہو گیا۔ پہلے تراویح پڑھتے نا بھائی، پہلے نفل پڑھتے نا بھائی، جو ایک نفل، ایک سجدہ ادا کرے، ایک سجدہ ادا کرے، ایک سجدے پہ اللہ تعالی 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا جو ایک سجدہ ادا کرے رمضان شریف کی رات میں، اللہ تعالی جنت میں ایک محل عطا فرماتے ہیں جس یاقوت کا، سرخ یاقوت کا، زمرجد کا، جس محل کے 60,000 دروازے ہیں۔ کتنے بھیا؟ 60,000 دروازے، اور ہر دروازے کے آگے سونے کا ایک مزید محل کھڑا ہوگا۔ ایک سجدے کی قیمت ہے بابا، ایک سجدہ ادا کرے، ایک سجدے پہ اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں، ایک جنت کا محل عطا کر رہے ہیں۔ یہاں چپے چپے کی لڑائی ہے، اس کی بادشاہی دیکھیں، اس کی عطا دیکھیں، اس کی فراخی دیکھیں، اس کی سخاوت دیکھیں۔ وہ شہنشاہ اعظم ایک سجدے پہ، آپ نے سجدے میں گر کے 3 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور اللہ نے آپ کے سجدے کو شرف قبولیت دیا۔ شرف قبولیت میں 1500 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں ایڈ کر دو، جنت میں اتنا بڑا یاقوت کا محل اس کے نام کر دو، ایک سجدہ آپ کا قبول ہو جائے۔ اور بھائی رمضان شریف کی کتنی رکعتیں تراویح کی پڑھتے ہیں؟ 20 رکعت۔ 20 رکعت میں کتنے سجدے آئیں گے؟ 40 تو آ جائیں گے۔ 40 سجدے آپ کے ایک رات کے قبول ہو گئے، 40 محلات آپ کو عطا کر دی۔ قبول کروائیں سجدے اپنے، آہو فغاں کریں سجدوں میں گر کے، اپنی اس پیشانی کو آنسوؤں سے تر کر کے دیکھیں سجدوں میں آ کر کے۔ دنیا سے غموں سے رونا آتا ہے، کبھی اللہ کے فراق اور محبت پہ بھی رونا سیکھیں۔ ایک سجدے پہ اللہ عطا فرما رہے ہیں۔ آپ صبح اٹھیں، اٹھ کے آپ نے روزہ رکھ لیا، ایک روزہ رکھا، صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اللہ نے فرشتوں کو ڈیوٹی لگا دی، میرا بندہ بھوکا ہے، حلال چھوڑ دیا، حرام تو پہلے استعمال نہیں، حلال چھوڑ دیا، تمام جائز مشروبات چھوڑ دی۔ دیکھو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اور روزہ ایک ایسی نعمت اور عبادت ہے جس کے اندر ریا نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، دوسرا بندہ دیکھ کے کہتے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، دوسرے بندے کو پتہ چل رہا ہے۔ آپ صدقہ دے رہے ہیں، دوسرے بندے کو پتہ چل رہا ہے۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں، دوسرے بندے کو پتہ چل رہا ہے۔ روزہ ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا جب تک کہ آپ دوسرے کو بتا نہ دیں میرا روزہ ہے، میرا روزہ جب تک آپ بتا نہ دیں، اس میں ریا ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے روزہ رکھا، 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ کس کی بھائی؟ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ 70,000 دعاؤں میں لگے ہو، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ 13، 14، 15 گھنٹے کے روزے رکھ رہے ہیں، صبح سے شام تک، جب تک آپ اپنے لیے دعا کریں، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 منٹ کے بعد آپ کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، الفاظ کی جولانی ختم ہو جائے گی، آپ کے ہاتھ کھڑے کھڑے تھک جائیں گے، ختم کر دیں گے۔ وہ صبح سے لے کر شام تک، افطار تک آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں۔ کیوں جی؟ روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب آپ نے دن میں روزہ تو رکھ لیا اور دن میں کوئی نفل ادا کیا اور ایک سجدہ کیا، ایک سجدہ دن میں ایک سجدہ کیا، ایک سجدے کے عوض
جو آپ کو محل عطا ہوا جنت میں، اس کے آس پاس ایک درخت لگایا جائے گا، اس ایک درخت کے سائے میں 500 سال تک اگر سوار چلتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اتنی بڑی عطا فرما رہے ہیں، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ دین دے رہے ہیں، ایک سجدے پہ دے رہے ہیں۔ اور جب آپ نے پورے رمضان کے سجدے ادا کیے ہوں، 17 رکعت فجر عشاء کی پڑھی ہوں، 5 رکعتیں وہ پڑھی ہوں، 5 فرض نماز دن کے پڑھے ہوں، 20 رکعت تراویح کے پڑھے ہوں، آپ کا تو اعمال نامہ بہت آگے چلا گیا۔